اسلام آباد پریس کلب کے باہر میں موجود ہوں اس وقت، اور آج ملک گیر صحافیوں کی جانب سے احتجاج کی کال تھی. 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا. لاہور میں بھی بڑا بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. دوسری جانب ہم یہاں پر اسلام آباد پریس کلب میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ سارے اسلام آباد کے صحافی اور جو بھی تنظیمی عہدیدار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ان سے اب ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اب دیکھیں قانون تو منظور ہو گیا اور قانون تو بن گیا تقریباً اس لیے میں کہوں گی کیونکہ میری آخری امید جو ہے وہ پریزیڈنسی سے اب جڑی ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے حال ہی میں ایک ایسا بل تھا، ایک ایسی قانون سازی ہو رہی تھی مدرسہ ریفارمز بل کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے، کہ جس پر انہوں نے اعتراضات لگا کے واپس بھجوا دیے. تو میری اب آخری امید ان کے ساتھ رہ گئی ہے کہ ایک جنبش قلم سے یا تو وہ اس کو منظور کر لیں گے یا وہ اس کو اعتراضات لگا کے واپس بھجوائیں گے تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے. اب بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری صحافی برادری کے لوگ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اب اس بل کا وہ کیا، اس بل کے حوالے سے اور اس قانون کے حوالے سے وہ کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں. جی امین، اب یہ بل تو قانون بن گیا، اب کیا؟ جی اب اس کے اوپر پریزیڈنٹ سائن کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے اوپر ایک تلوار ریاست لٹکا دے گی کہ جو بولے گا تلوار کاٹ کے اس کے سر پہ گرا دی جائے گی. دیکھیں یوں اتنی بدترین زباں بندی وہ کسی بھی جمہوری دور کے اندر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے شاید کوئی بدترین عامر بھی، یعنی اب صدام حسین، حسنی مبارک، وہ لوگ اگر اس طرح کے قانون لے کر آئے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ ان کا وہ جو ٹرینیکل سسٹم ہے نا وہ تھریٹنڈ ہوتا تھا. اب آپ ادھر شہباز شریف صاحب کو حسنی مبارک سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ نہیں میں ان کو نہیں آج کے بعد تو کام پہ ہی ٹانگنی بنتی ہے وہی صحافیوں کی، ہر بات پہ جو ہونی چاہیے لفظ اس پہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ اگلے نے کیا کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ لے کر آتے نا تو چلیں ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ پبلک انڈیمنٹی ان کو حاصل نہیں ہے. لیکن ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب امریکہ بنا تو امریکہ نے 3 ستونوں پہ کھڑا کیا تھا انہوں نے. ان میں سے ایک تھا لائف، دوسرا تھا لبرٹی اور تیسرا تھا پرسوئنس فار پراسپیرٹی. یعنی اس قوم کو ہم زندگی دیں گے، زندگی یعنی جینے کا حق دیں گے، اس قوم کو ہم لبرٹی دیں گے، آزادی دیں گے. اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے ایک آزادی یہ ہے کہ آپ سیاسی اوپینین رکھ سکتے ہیں، آپ اس سیاسی اوپینین کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ریاست سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکس پیئر منی کے اوپر جو ریاست چلتی ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. دیکھیں اب دنیا کے اندر جو تصور آ چکا ہے نیا شفا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا اب آپ 5 سال مجھ سے پوچھ نہیں سکتے، آپ 5 سال کے بعد پوچھے گا. نہیں، دنیا میں جو نیا تصور ہے وہ ہے منٹ ٹو منٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کے گرد نہ ایک خاردار تار بچھا دیں اور جگہ ذرا تم چل کے دکھاؤ. اب آپ زبانوں کے گرد کانٹے بچھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ذرا بولیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ بولیں. بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. اگلے صحافی سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا ٹیک ہے اس پر اور وہ کیوں اتنے پریشان ہیں. بلکہ آدھے لوگ سارے میں دیکھ رہی ہوں اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان سے بھی. ہمارے ساتھ اینکر پرسن اور صحافی اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں آسمان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے. السلام علیکم. دیکھیں اب آواز ساری اوپر کے لیے یہ ہے کہ نیچے کوئی آواز تو سن نہیں رہا تو وہ تکتے رہتے ہو آسمان میں تم کیا ہے کہ کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، تو بس ہم تو یہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ جو قانون سازی ہوئی ہے صحافیوں کے خلاف یا سوشل میڈیا یوزر کے خلاف وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے یا خطرناک ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یعنی مخالف آواز جو ہوتی ہے آپ کی، اس کو سننے کا جب حوصلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس طرح کے بغیر سوچے سمجھے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ 3 سال آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے. اور یہ تو بدترین مارشل لاء میں پاکستان میں نہیں ہوا، اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا اور دونوں سزائیں اکٹھی ہو جائیں گی. یعنی آپ اپنی مخالف آواز یا ایسی آواز جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، آپ نہیں چاہتے کوئی ڈائسینٹ کرے. ڈائسینٹنگ وائس جو ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، پرابلم کر رہی ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ اس کی انٹینشن ہے جو یہ قانون کی ہے. ادروائز تو اس پر بات ہونی چاہیے تھی، ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. آپ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اس میں کیا حرج تھا؟ آپ 5 دن کے بعد کر دیتے، 4 دن کے بعد کر دیتے، آپ حجت ہی تمام کر دیتے. ہمارے ساتھ افضل بٹ صاحب موجود ہیں، ایک بڑی مؤثر آواز پاکستان کے صحافیوں کی. بٹ صاحب، اس بار آپ کو اپنی آواز میں کتنا دم اور کتنی ایک مؤثر طاقت محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے اس بار شاید ہماری آوازیں اس بل کے بعد، اس قانون کے بعد کمزور پڑ جائیں؟
دیکھیں مجھے تو قطعاً دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ قانون واپس ہونا ہے، کیونکہ مجھے ایک میرا ساتھی پورے پاکستان سے ہزاروں لوگوں میں ایسا نہیں ہے جس نے میرے ساتھی کو مایوسی کے بات کی ہو. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں کوڑے کھائے تھے اب بوڑھے ہیں، وہ دوبارہ آج میدان میں تھے، وہ آج دوبارہ اسی ولولے کے ساتھ آئے تھے. تو میرے تمام ساتھی پرعزم ہیں، ان کا یہ کہنا تیار ہے کہ ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اب اگلا لائے عمل ہے کیا؟ آج تو ایک احتجاج ہوا، ہم نے ریکارڈ کرایا، ان تک آواز چلی گئی، اب اس کے بعد کیا؟ ابھی ہم آج دیکھیں گے کہ صدر مملکت کیا ہماری اپیل کو زرداری صاحب کو پذیرائی بخشتے ہیں. اگر تو انہوں نے کو پذیرائی بخشی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی، ہمارے اعتراضات نوٹ کر کے یہ بل واپس کر دیا، تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. ادروائز کل ہماری میٹنگ ہوگی اور پھر یہ ڈے ٹو ڈے ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کال دیں کہ ایک مہینے کے بعد ہم نکلیں گے. روزانہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جگہ پہ احتجاج ہوگا. اگر ایوان صدر نہ ہوا تو پرائم منسٹر اس کے سامنے ہوگا، ادھر نہ ہوا تو وزارت داخلہ کے باہر ہوگا، ادھر نہ ہوا تو پریس کلب کے باہر ہوگا روزانہ. لیکن اس کی حکمت عملی آج ہم پی ایف جے کی میٹنگ کل ہم کریں گے، اس میں طے کر کے کل اناؤنس کریں گے. لیکن کوئی آج بوائکاٹ بھی ہے مائنڈ میں یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو آج بیسیکلی یہ احتجاج نہیں تھا، آج پریس فریڈم موومنٹ شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز تھا اور اس کا اختتام پریس فریڈم موومنٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوگا. معروف صحافی اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں احتجاج میں موجود ہیں، اپنی آواز انہوں نے اٹھائی ہے اس قانون کے خلاف. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے صحافت کے لیے اس قانون کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں آنے والے وقتوں میں. السلام علیکم آسمہ صاحب. دیکھیے یہ جو پکا لاز ہیں یہ ہر حکومت کی ایک خواہش رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس خواہش کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی حکومتوں کا ایک بہت اصل میں یہ ایجنڈا حکومتوں سے زیادہ کسی اور کی آپ بھی مار کھاندے نے تے سانو بھی خواہ مخواہ کھواندے نے. یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹس کا بھی ایک خواب رہا ہے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کریں، آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ڈیفیمیشن لاز کو مضبوط کیا گیا ہے، کرمنل لاز کو مضبوط کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہاں پر فوجداری مقدمات جو ہیں وہ لگا دیے، آپ سزائیں دے رہے ہیں. پہلے آپ کون سے قوانین پہ اوپر عمل درآمد کرتے تھے جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا، جب ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے جاتے تھے؟ میں نے خود آپ کے سامنے غداری کا مقدمہ بھگتا ہے. تو یہ قوانین کے بغیر ہو رہا تھا. اب آپ کو قوانین بنا کے آپ اس کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ صحافیوں کو کنٹرول کریں گے. ہر حکومت نے اس طرح کے قوانین بنا کے بھگتا ہے، یہ حکومت بھی بھگتے گی. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے سوشل میڈیا کے خلاف یہ اس طرح کے قوانین بنا کے ان کو کامیابی ملے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے خلاف اپنی جو ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کھود رہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کو چیئر اور مایہ ناز صحافی منیزہ جہانگیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم منیزہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک جدوجہد وہ تھی جو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے لڑی تھی اور وچ از وائی وی ریممبر ہر ٹل ڈے. ایک یہ جنگ ہے جو آپ لڑ رہی ہیں یا آپ جیسے باقی صحافی ہیں جو لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے ڈائنامکس میں اور آج کی جنگ کے ڈائنامکس میں کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے وہ تو بہت مشکل وقت تھا، وہ ایوب خان کا دور تھا اور جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. وہاں پہ تو جو پریس تھی اس کے پر اتنا دباؤ تھا کہ وہ سفید جو ہے پیجز چھاپنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ ریزسٹنس اس زمانے میں بہت زیادہ تھی. اب ریزسٹنس کم ہو گئی ہے اور کو آپشن زیادہ ہو گئی ہے. سو اس پہ افسوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو سیاستدان آزادی اظہار رائے کے لیے نکلے، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزادی اظہار رائے کی بات کرتی تھی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس بل کا حصہ بن گئے اور پیکا امینڈمنٹ لاء کو انہوں نے بھی پاس کر دیا. اور پی ٹی آئی کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کمیٹی کے اندر انہوں نے اس بل کے اوپر حامی بنی، چیئرمین ان کا تھا انٹیریئر کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی، انہوں نے حامی بھری اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے تو مخالفت کی اس بل کی. اب ہم ہکا بکا رہ گئے چونکہ ہم بھی اس کمیٹی میں موجود تھے، تو ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اندر تو یہ اس کی حامی بھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے فٹافٹ اس بل کو جلدی جلدی پاس کرو، چونکہ ہمارے جو دو اراکین ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے کسی اور چیز پہ جانا ہے، وہ بڑے مصروف ہیں. تو دیکھیں اتنا خطرناک بل ہماری جنریشنز اس کو بھگتیں گی. ہم جب تک ہمارے بال سفید نہیں ہوتے تب تک ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے
اس کے لیے آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے اور آپ عوام کو یہاں پہ سرو کرنے آئیں تو پھر کس چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ ابسا کومل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. What do you foresee coming? دیکھیے ایک کنسرن ہے جو آپ کو بھی ہے ہمیں بھی ہے اور تمام جو یہاں پہ دوست ہیں جو ہر 3-4 سال بعد ہمیں موقع مل جاتا ہے یہاں پہ احتجاج کرنے کا. مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ کہ سوشل میڈیا کے اوپر عام آدمی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور جو صحافی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے, یہ ان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ جس کو ہم رعایا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں. یہاں پہ اساتذہ اسی ڈی چوک پہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ آنسو گیس کی شیل برسا کے ان کو بھگا دیتے ہیں. پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم گولیاں چلا کے ان کو بھگا دیتے ہیں. سو دے ڈونٹ ریئلائز کہ ایک عام جس کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اس کے پاس زبان ہے اور یہ ایک نیا دور ہے اور اس دور کے اندر تو ہر آدمی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ They have a right to question. ایبسلیوٹلی. سو آپ کو آپ کی آنکھوں میں وہ بات کھٹکتی ہے جس کو آپ جرنلزم کی آڑ استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں پہ فیک رپورٹنگ ہوتی ہے. سو میں سمجھتی ہوں یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. یہ ایک آج ایک بلیک ڈے ہے. یقینی طور پہ ہمارے جو صحافتی نمائندگان الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آج کا دن ایک یقیناً ایک افسوسناک دن ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے اعتبار سے. اس لیے بھی کہ آج کا جو موجودہ دور ہے وہ ہر انسان کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن پاکستان کی ریاست کی سمجھ بوجھ سے یہ بات بہت بالا تر ہے. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اس وقت مکمل طور پہ قید ہے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اور یہ کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ کیا یہ صرف ایک صحافی کی بات ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ جانیں گے, ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عامر بٹ صاحب جو کہ نیشنل پریس کلب کے ساتھ وابستہ ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام میڈم. سر, یہ جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک شخصیت تو میرے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن خالصتاً کیا واقعی یہ ایک شخصیت کی بات ہے جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی ہے جو اس زنجیروں کے اندر ہے. آپ نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سچائی کے حق سے محروم کر دیا ہے. آپ نے پاکستان کی عوام تک سچائی پہنچانے والے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو سزائیں دینے اور ان کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ آج سڑکوں پر ہیں. ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ سچائی لوگوں تک نہ جائے. یہ جب کہتے ہیں فیک نیوز کا کوئی بھی پاکستان کا پروفیشنل جرنلسٹ جو ہے اس کا حامی نہیں ہو سکتا. ماضی میں بھی اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں, ان قوانین کو امپلیمنٹ کر کے آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. احسان ٹیپو محسود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بڑے ہی ایسی ٹرین میں صحافت کرتے ہیں جہاں پر صحافت کرنی بڑی مشکل ہے. اب وہ ٹرین پورے پاکستان تک پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے جو یہ قانون پاس ہوا ہے. Am I reading it right? قانون ایگزیکٹلی بالکل قانون پہلے تو ہمیں یعنی ہم جو تھریٹ فیل کرتے تھے تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرس ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں. تو ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزاد میڈیا کو. اور فیک نیوز کو بالکل وہ ٹیکل کرنا چاہیے, ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے یہ قانون سازی کی گئی کہ جس میں نہ جو جرنلسٹ یونین ہے ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا, باقی جو باڈیز ہیں ابھی تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ اس کو کسی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ تو میرے خیال میں ان کی بدنیتی جو ہے وہ کافی obvious ہے. جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے, ادھر ہی ہوتے تھے, they were here with us. ایگزیکٹلی, تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہو جاتے, لاٹیاں بھی کبھی کبھار کھاتے تھے. لیکن ابھی جو لگ رہا ہے کہ وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. رائے ثاقب کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی رہے. ٹھیک ہی رہے. جب سینٹ سے شفا پاس ہوا ہے نا بل ترامیم کا, تو اس کے بعد ہم لوگ آفس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ واٹ نیکسٹ. تو آج کا شو ڈیزائن کرتے ہوئے بھی ہم لوگ کام رہے تھے کہ واٹ ٹو ڈو. آپ گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے, آپ کوئی سورس کی خبر کوٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کہا جاتا تھا نا کہ سیاستدانوں کے لیے ایک نیب تھا, نیب کے ریڈار پہ لوگ ہوتے تھے. اب آپ کے اور میرے لیے, ہم تمام لوگ جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کے لیے اور میرے لیے پیکا ایکٹ ترامیم ہے. سو دس از نیب فار دا جرنلسٹ کہ جتنی مرضی چک لو, پہلے چکن تو بعد دیکھیں گے کہ اب فردر کرنا کیا ہے اس کا. آپ جج بھی ہیں, آپ جوری بھی ہیں, گورنمنٹ کی ڈی جی لگائے گی, گورنمنٹ کی اتھارٹی بنا رہی ہے. ہم کسی بھی ایسی چیز کو اپوز نہیں کرتے کہ جہاں پہ جرنلزم کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آئے. فیئر انف آپ کیجئے, لیکن اتنا منور مت کیجئے کہ جرنلزم کا گلا ہی گھونٹ دیجئے. معروف صحافی اور تجزیہ کار ریاض الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, یہ جو آج ہوا, جو بھی ہوا, کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ شفا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ کافی عرصے سے حکومت
کہہ لیں یا حکومت کو چلانے والے کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے. میں کابینہ کو، پرائم منسٹر آفس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں، اور میں پچھلے 2 سالوں سے کم از کم 3 اس طرح کی چیزیں رپورٹ کر چکا ہوں، جس میں سے تیسری یہ چیز ہو گئی ہے. اور یہ ڈیسپریٹ تھے کہ مین اسٹریم میڈیا سم ہاؤ جیسا بھی تھا وہ ان کے قابو میں آ گیا، جو کچھ بھی تھا جس طریقے سے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اب ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا. یہ ساری جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ اس کو قابو کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم فیک نیوز کل کر رہے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ اس حکومت نے اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اس لیے اٹھائے ہیں کہ کسی طرح قابو کیا جائے اپوزیشن کو، میڈیا کو، یا اس کے متعلق جتنے لوگ ہو سکتے ہیں. اب میں کئی ایسی خبریں دے چکا ہوں جس میں کم از کم 2 مہینے پیشیاں بھگتتے رہے ہم، صرف اس وجہ سے کہ جناب وہ کاغذات نہیں، یہ کاغذات تو وہ کاغذات تھے، اچھا یہ وہ تھا نہیں، یہ تو وہ تھا، اچھا منٹس بتائیں، اچھا ڈاکومنٹس تو ہیں، منٹس کدھر ہیں، اچھا منٹس تھے لیکن منٹس تو اپروول نہیں ہے. تو لفاظی میں لوگوں کو گھیرنا صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کرٹیسزم کی آوازیں ڈیجیٹل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے آتی ہیں، ان آوازوں کو دبانا ہے. نیو یارک میں صحافت کرتے ہیں. نیو یارک کا 4th پلر ایک بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور تھوڑا سا ان سے جانیں گے کہ ٹرمپ کی پابندیاں اور یہاں پاکستان کی پابندیوں میں کتنی مماثلت ہے یا کتنا فرق ہے. امریکہ میں سینسرشپ جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ایک بیکا قانون جو ہے وہ لا رہے ہیں. ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں اس چیز کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو نہ صرف اپنی کامیابی انہوں نے قرار دیا، بلکہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ 26 سے 36 پوائنٹ سے وہ جیتے ہیں. جبکہ آن دا کنٹریری پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہی نہیں بلکہ جو ایکٹیو جرنلزم ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. $180 ملین کے میرے اوپر کیس ہوئے ہیں 2 سال میں، جو ہم نے انویسٹیگیٹو سٹوریز کی ہیں. تو جرنلسٹ کا جو ڈیفینس ہوتا ہے اس کے ثبوت ہوتے ہیں، ادروائز وہاں کی کورٹس جو ہیں وہ پینلائز نہیں کرتی جرنلسٹ کو. اس میں ایک بڑی آپشن ہے، امریکہ کا یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط چیز چلی گئی ہے، جرنلسٹ کی جو رپورٹ جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہوتی. وہ جرنلسٹ ایک وسل بلوور بھی ہوتا ہے، تو وہ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ پورے کانٹینٹس جو ہیں ٹھیک ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک لیگل نوٹس میٹر کرتا ہے. وہ آپ لیگل نوٹس ایڈیٹر کو دیں یا رپورٹر کو دیں، تو وہ اگر معافی مانگ لے اس پہ تو اگر وہ معاملہ ختم. کنٹراڈکٹ کر دے، اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے ڈیفیمیشن کا کیس. اب میرے ساتھ موجود ہیں اینی شیرازی جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو کی کورسپونڈنٹ ہیں. میرے خیال میں ویسے تو جو ان کی انٹینشن بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا جو ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے خلاف ہوگا، باقی پلیٹ فارمز کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے پیمرا آلریڈی ریگولیٹ کر رہا ہے. لیکن جب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی، وہ اتنی واسٹ ہے کہ آپ، میں یا کوئی ولاگر یا کوئی بھی، مطلب آپ یو نیم اٹ، آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں. اور کچھ ڈیفینیشن میں جیسے ملک کی تضحیک کرنا، تو نارمل کوئی بھی ٹویٹ، کون اس چیز کا تعین کرے گا کہ تضحیک آپ کے ملک کی ہو رہی ہے یا کسی ادارے کی تضحیک ہو رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی آج وزیر قانون نے یہ دعویٰ کیا ہے پارلیمنٹ میں، وچ از فار دا فرسٹ ٹائم، کہ 3.5 سال سے، گزشتہ 3.5 سال سے مشاورت کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، یعنی دس انکلوڈس PTI اینڈ PMLN. سو یہ، اور انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ یہاں پر PFUJ کے ناصر سعیدی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کا سارا دن صحافیوں کا اسی مخمسے میں گزرا کہ شاید آج احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن احتجاج کے بعد کیا احتجاج اتنا مؤثر ہوگا کہ حکومت اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گی یا حکومت اپنے اس قانون پر سوچے گی؟ آصف علی زرداری صاحب کا ایک وہ فائنل آفس رہ گیا ہے جہاں سے اس قانون نے اپروو ہو جانا ہے، ان کی ایک جنبش قلم سے. کیا آصف علی زرداری صاحب بھٹو کے نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قانون پر اعتراضات لگا کر واپس بھجوا دیں گے، یا وہ اس حکومت کے اور جس کا اس حکومت پر دباؤ ہے اس کے پریشر میں آ کر وہ بھی ایک جنبش قلم سے ہماری سب کی زبانیں بند کر دیں گے؟ اس قانون کے حوالے سے ذہن میں یہ رکھیے ناظرین کہ یہ قانون صرف صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کرے گا، یہ صرف ہم پر اطلاق اس کا نہیں ہوگا. اس قانون کا اطلاق ہر اس شخص پر ہے جس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے، اور ہر اس شخص اس کے نرغے میں آ سکتا ہے جو اس ڈیوائس پہ اپنا کوئی اکاؤنٹ رکھتا ہے، اپنی سیاسی یا کسی طور پر اپنا کوئی اوپینین دینے کی سکت رکھتا ہے. تو اس قانون کے تحت سارے ہی اس کے نرغے میں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اور اس کے جواب میں صحافی برادری ہماری کیا کرتی ہے.